السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ابرہہ کے ہاتھی، اور یہ ہماری قرآن کہانی سیریز کی آخری کہانی ہے۔ پیارے بچوں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ ملک سعودی عرب کے قریب واقع ہے۔ بچوں، یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کا ایک بڑا مشہور اور بڑا مقدس شہر مکہ ہے، جس میں اللہ کا گھر بھی موجود ہے۔ اللہ کے گھر کو عربی زبان میں بیت اللہ کہتے ہیں۔ دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے بیت اللہ ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے اس گھر کی شان ہی بہت اونچی ہے۔ ہر سال حج کے دنوں میں ساری دنیا سے مسلمان اس گھر کے پاس جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میرا ملک اتنا بڑا ہے، میری تو اتنی عزت نہیں جتنی بیت اللہ کی ہے۔ لوگ حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یمن کیوں نہیں آتے؟ کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ لوگ حج کے لیے یمن آنے لگے، مکہ نہ جائیں، اور میرا ہی حکم ہر طرف مانا جائے۔ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی صرف ایک ہی صورت ممکن ہے، وہ یہ کہ مکہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ نہ بیت اللہ ہوگا اور نہ لوگ وہاں جائیں گے۔ اس کے بعد میں اعلان کر دوں گا کہ اب سب لوگ یمن آیا کریں اور یہاں حج کیا کریں۔ اسے یہ بات معلوم نہ تھی کہ حج تو اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ حج کے لیے مکہ مکرمہ ہی کا سفر ضروری ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ تو حج کسی اور جگہ ممکن ہی نہیں۔ یمن کے بادشاہ نے پورا فیصلہ کر لیا کہ میں بیت اللہ پر بہر صورت حملہ کروں گا، ضرور حملہ کروں گا۔ اس نے بڑے ہاتھی تیار کیے اور بہت بڑا لشکر لے کر چل پڑا۔ لشکر اتنا بڑا تھا کہ دیکھ کر دل دہل جاتا تھا، اور اس کے لشکر میں بہت سارے ہاتھی تھے۔ بھلا اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کون کرتا؟ مکے کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑ سکیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ تو بڑی طاقت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر جائیں اور اس لشکر پر برسائیں۔ پرندوں نے حکم مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کنکروں میں ایسی طاقت پیدا کر دی کہ ہر کنکر لشکر کے لوگوں پر گولی کی طرح گرتا، جس پر کنکر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، بیت اللہ اس طرح قائم ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔